بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یوم عید ماہ سیام کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ سے انعامات پانے کا دن ہے، تو اس سے زیادہ خوشی و مسرت کا موقع کیا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں اس دن کو ایک خاص مقام اور اہمیت حاصل ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ عید کا لفظ عود سے مشتق ہے، جس کے معنی لوٹنا کے ہیں، یعنی عید ہر سال لوٹتی ہے، اس کے لوٹ کے آنے کی خواہش کی جاتی ہے۔ اور فطر کے معنی روزہ توڑنے یا ختم کرنے کے ہیں، چونکہ عید الفطر کے روز روزوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ بندوں کو عبادت رمضان کا ثواب عطا فرماتے ہیں، تو اسی مناسبت سے اسے عید الفطر قرار دیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ 2 دن بطور تہوار مناتے اور ان میں کھیل تماشا کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہم عہد جہالت میں یعنی اسلام سے پہلے یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں، یوم عید الاضحیٰ اور یوم عید الفطر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیدین کے موقع پر شرعی حدود میں رہتے ہوئے خوشیاں منانے کی اجازت دینے کے ساتھ دوسروں کو بھی ان خوشیوں میں شامل کرنے کی ترغیب دی۔ نیز ان موقعوں پر عبادت کی بھی تاکید فرمائی کہ بندہ مومن کسی بھی حال میں اپنے رب کو نہیں بھولتا۔ احادیث مبارکہ میں شب عید اور یوم عید کی بہت فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اسے آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے عنوان سے پکارا جاتا ہے، اور جب صبح عید طلوع ہوتی ہے تو حق تعالیٰ فرشتوں کو تمام بستیوں میں بھیجتا ہے اور وہ راستوں کے کونوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جسے جنات اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کریم رب کی بارگاہ کرم میں چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اور اجرت پوری عطا کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں، تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی۔ اور پھر بندوں سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت و جلال اور بلندی کی قسم، آج کے دن آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میرے عز و جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہ کروں گا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ بلا شبہ وہ افراد نہایت خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے ماہ سیام پایا اور اپنی اوقات کو عبادات سے منور رکھا، پورے ماہ تقویٰ کی روش اختیار کیے رکھی اور بارگاہ رب العزت میں مغفرت کے لیے دامن پھیلائے رکھا۔ یہ عید ایسے ہی خوش بخت افراد کے لیے ہے اور اب انہیں مزدوری ملنے کا وقت ہے۔ تاہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور بزرگان دین اپنی عبادت پر اترانے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عید کی مبارکباد دینے کے لیے آنے والوں سے فرمایا، عید تو ان کی ہے جو عذاب آخرت اور مرنے کے بعد کی سزا سے نجات پا چکے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں لوگ عید کے روز آپ کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ گھر کا دروازہ بند کیے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، لوگوں، یہ دن عید کا بھی ہے اور وعید کا بھی۔ آج جس کے نماز، روزے اور دیگر عبادات قبول ہو گئی، بلا شبہ اس کی آج عید ہے، اور جس کی عبادات قبول نہیں ہوئی اس کے لیے وعید کا دن ہے۔ میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ نہیں معلوم میری عبادات قبول ہوئیں یا انہیں رد کر دیا گیا۔
اللہ تعالی ہمارے روزوں اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔